بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما۔ اب ہے رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر ہے 130۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو، اس میں اشارہ ہے، آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ، تاکلو تم کھاؤ، حمزہ کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الربا سود، اضعافاً کئی گنا، ضاد عین اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، مضاعفتاً جو دگنے کیے گئے ہوں، واتقو اور تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ تعالی سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلو نہ تم کھاؤ سود کو۔ اب دیکھیں بات تو ہو رہی تھی جنگ احد کی، تو بیچ میں سود کی بات کہاں سے آ گئی؟ اصل میں جو جنگ احد میں شکست کا جو باعث بنی تھی، جو سب سے زیادہ بڑی چیز، وہ ان کا مال کے لیے لالچ اور حرص تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اب جہاں پہ ان کو اس سے روک رہے ہیں تو وہاں پہ درمیان میں سود کا بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ ایک جیسے کوئی زمین نرم ہو تو ہم بیج بوتے ہیں تو پودا اگاتا ہے، یا لوہا نرم ہو تو اس کو مولڈ کر کے چیز بنائی جاتی ہے نا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مومن بڑے اس وقت پریشان تھے، شکستہ دل تھے، بہت زیادہ وہ اپسیٹ تھے، ان کو اس خار کی بہت تکلیف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے لیے ان کو، اس موقع کے مناسبت سے کہ اس وقت ان کے اوپر ہر بات اثر کرے گی، تو سود کی حرمت کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس بات سے ریلیٹڈ تھا۔ اب جو سود کی حرمت کا ذکر ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیات میں پہلے گزر چکا ہے، اور یہ جو آیت ہے نا، یہ جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیات سے پہلے کی نازل شدہ ہے، جبکہ مسلمانوں کو سود کی قباحتوں سے متعارف کروانا،
اس سے نفرت دلانا اور اس کو یکسر چھوڑ دینے کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا مقصود تھا۔ تاہم اس مقام پر سود کی وجہ مناسبت یہ معلوم ہوئی کہ جنگ احد میں جب مسلمان شکست دوچار ہوئے تو اس کا بڑا سبب یہی تھا کہ مسلمانوں کا جو دستہ سیدنا عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں درے کی حفاظت پر معمور تھا، اس نے جب فتح کے آثار دیکھے تو مال کے لالچ سے مغلوب ہو کر وہ مال غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی اصلاح کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ اس زر پرستی کے سرچشمے پر بند باندھا جائے، کیونکہ یہ سود کا خاصہ ہے کہ وہ سود خور کو حرص میں، طمع میں، بخل، بزدلی اور ان تمام زر پرستی جیسی صفات میں مبتلا کر دیتا ہے، اور سود ادا کرنے والوں میں نفرت، غصہ، بغض اور حسد جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی صفات جو ہیں وہ ایک اسلامی معاشرے کے لیے بالکل زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں اور جہاد کی روح کے منافی ہیں، اور پھر آخرت میں بھی وہ عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ اسی وجہ سے سود کو بالآخر مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفتا، یعنی کہ اضعافاً جو دگنے کیے گئے ہوں۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ قرض کے لیے مہلت دیتے تو جتنی مہلت دیتے اتنا ہی قرض بڑھا دیتے، اس طرح قرض میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اضعافا مضاعفتا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ دگنا چگنا ہو جاتا، اسی طرح سے جیسے جیسے مدت بڑھتی جاتی ویسے ویسے سود کی مقدار بڑھتی چلی جاتی۔ آپ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ سعید بن جبیر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سود کو نہ کھاؤ۔ سود سے متعلق آیات میں 3 دفعہ تقوی کو دہرایا گیا ہے، گویا سود نہ لینا تقوی کی اہم صفت ہے، اور اللہ کا تقوی اور اللہ سے ڈرنا ہی وہ بنیاد ہے جو مومن کو اس کی اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ تقوی کی وجہ سے ہی مومن حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، حق کو اپناتا ہے اور باطل کو رد کرتا ہے۔ اور پھر لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کو کامیابی کا باعث قرار دیا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنے پر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب ہے آیت نمبر 131، وَاتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ، النارا، آگ سے، التی، وہ جو، اب بھی یہ بھی اس میں اشارہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آگ جو ہے وہ عربی میں ہم مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، لیے، کافرین، کافروں کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور تمام گناہ، خاص طور پر جو کبیرہ گناہ ہیں وہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ کبیرہ گناہ تو کفر کے حسائل ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سعید بن جبیر اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے سود کھانے والوں کو آگ سے ڈرایا ہے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں کافر اسے قرار دیا گیا ہے جو حرام فعل یعنی سود خوری کا ارتکاب کرتا ہے، اور سود خوری کبھی بھی آدمی کو کفر تک لے کے جا سکتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 132، وَأَطِیعُوا، اور تم اطاعت کرو، اللہ، اللہ تعالیٰ کی، والرسول، اور رسول کی، لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کے احکامات کی اطاعت کرو تاکہ تم نیک مومن ہو جاؤ، اور ایسے مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچتی ہے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم کے لیے اطاعت کی شرط عائد کی ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا اس دن کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اب ہے آیت نمبر 133، اور ساریعو، اور تم دوڑو، الا، طرف، مغفرتن، مغفرت کی طرف، من سے، ربی، رب، کم، تمہارا، و جنتن، اور جنت کی، عرضھا، چوڑائی جس کی، عرض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی کو، عرضھا، چوڑائی جس کی، وتھ، السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین جتنی ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، لیمن لیے، المتقین، ڈرنے والوں کے لیے، واو، کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اللہ کی मग़फ़िरत की तरफ दौड़ कर जाओ, और इसका मतलब ये है कि ऐसे काम बिला ताख़ीर किए जाएँ जो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का सबब बन सकते हैं, और वो तमाम आमाल सालेह हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना बज़ाते खुद अल्लाह की बख्शिश का बहुत बड़ा सबब है। इस्तिग़फ़ार की किताब व सुन्नत में बहुत सी दुआएँ मनक़ूल हैं, और एक दुआ इस्तिग़फ़ार को तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुल इस्तिग़फ़ार फरमाया। आपने ये इस्तिग़फ़ार सहाबा इकराम को सिखाया, और सुबह शाम की नमाज़ों के बाद वो ये इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। सुबह शाम के अज़कार में भी ये लिखा हुआ है, और इसके अल्फ़ाज़ कुछ इस तरह से हैं, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत, यानी इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह तू ही मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने ही मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा और गुलाम हूँ, और जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं तेरे अहद और तेरे वादे पर कायम हूँ, और जो कुछ मैं करता हूँ इसके बुरे पहलू से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं अपने आप पर तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ, और अपने गुनाहों का भी एतराफ़ करता हूँ, लिहाज़ा तू मुझे माफ़ फरमा, क्योंकि तेरे बगैर कोई भी गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। अब उसके लिए चंद एक हदीस है, जो कि मैं आपको बताती हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीक रात के टुकड़ों की तरह फितनों के वाक़या होने से पहले तुम नेक अमाल की जल्दी करो। सुबह को आदमी ईमानदार होगा और शाम को काफ़िर हो जाएगा, और शाम को ईमानदार होगा और सुबह को काफ़िर हो जाएगा। लोग दीन को दुनिया के सामान की तरह फ़रोख्त करेंगे। ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है 2195। अबू सरोवा अक़बा बिन हारिस बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना में असर की नमाज़ पढ़ी। बस आप सल्लम ने सलाम फेरा और नहायत तेज़ी से उठ खड़े हुए, और लोगों की गर्दनें फिरांगते हुए अपनी बीवियों में से किसी के हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले गए। लोग आप सल्लम की इस तेज़ी से घबरा गए। थोड़ी देर बाद आप सल्लम वापस आए, तो लोगों ने आप सल्लम की इस तेज़ी पर ताज्जुब किया। आपने फरमाया, मुझे याद आया हमारे पास घर में सोने या चांदी की डली का कुछ हिस्सा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये डली मुझे अल्लाह की याद से रोक दे, इसलिए मैं इसको जल्दी-जल्दी जाकर लाया ताकि इसको तक़सीम कर दूँ, और फिर उन्होंने इसको तक़सीम करने का हुक्म दे दिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस 851 है। अब इसके बाद है अर्दुहस समावातु वल अर्द। इसके बारे में कहा गया कि जन्नत बेहद फराख है। जब इसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है, तो लंबाई क्या होगी? रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत की तरफ, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन की चौड़ाई जितनी है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, यानी इस वक़्त मौजूद है। इस आयत की वजह से हमें ये भी पता चलता है कि जन्नत और दोज़ख तैयार की जा चुकी हैं, और इसमें उन लोगों का रद्द है जो इस बात के कायल नहीं। अब है आयत नंबर 134, अल्लज़ीना, वो लोग जो युनफ़िकूना, खर्च करते हैं, फ़िस्सर्राई, खुशी में। सीन रा रा इसका रूट वर्ड है, और ये सर्राई जो है, ये सर्रा ये सरूर से है, और इससे मुराद वो खुशी है जो माल मिलने की वजह से आपको हासिल होती है। सर्रा या सिर्रू, तो इससे वही खुशी मुराद होती है जो कोई भी माल मिले तो जिस तरह आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उस खुशी को हम सर्रॉय कहते हैं। वदर्रॉय, और तकलीफ, और वो तंगी या वो तकलीफ जो गुर्बत की वजह से हो या किसी भी नुकसानदेह चीज़ की वजह से हो, और उसको दर्रॉय कहते हैं। वल काज़िमीना, और पीने वाले, अल गैज़ा, गुस्से को। काफ, ज़ौ और मीम इसका रूट वर्ड है, और जो पानी का मुश्क होता है, इसके मुँह पर जो तस्मा होता है ना, ये इसको कहते हैं, और इसका ये ढकना हम उसको बंद कर देते हैं, या तस्मे को बाँध देते हैं ताकि मुश्क से पानी जो है वो बाहर ना निकले, या किसी ढकने को बंद कर देते हैं। जैसे गर्म पानी का जो कोई बॉटल हो या उसके अंदर थर्मस या फ्लास्क हो, तो उसको ऊपर से बंद कर दें ताकि गर्म पानी जो है उसको एयर टाइट कर देना, ताकि जो गर्म पानी है वो बाहर ना निकले। और गुस्से का जो तूफ़ान है, उसको बंद कर देना, एयर टाइट कर देना। जिस तरह गर्म पानी बाहर एकदम उबल के निकले तो क्या होता है, वो इर्द-गिर्द वालों को जला देता है। इसी तरह अगर गुस्से का इज़हार किया जाए या गुस्सा बाहर निकल आए, तो उसका जो असर है, वो उसके इर्द-गिर्द वालों पर भी पड़ेगा, और वो भी उसके शर से महफूज़ नहीं रह पाएँगे। जैसे कहते हैं ना, काज़िमतिल किरबा, कि वो जो किसी चीज़ को ढकने को बंद करने को ही कहते हैं। इसीलिए कज़ूम कहते हैं साँस रोकने को या गुस्सा पी जाने को। गुस्सा पी जाना वाला जो है वो काज़िमीनल गैज़ा, चुप हो जाना। और एक आदमी ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप मुझे नसीहत करें, तो आपने बार-बार उसको गुस्सा ना करने की नसीहत की। वल आफ़ीना, और दरगुज़र करने वाले। आइन, फ़ा और वाव इसका रूट वर्ड है, और अफ़्व, दरगुज़र, आपने ये लफ़्ज़ सुना हुआ है। अन से अन्नासी, लोगों से।
نون واو سین بھی ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا، اور ایک حمزہ نون اور سین بھی۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ محسن کہتے ہیں جو بھی کسی کام کو خوبصورتی سے کرے، جس کی سوچ میں حسن ہو، عمل میں حسن ہو اور اس کی ذات میں بھی حسن ہو، اور یہ محسن کی جمع ہے محسنین۔ اب اگر آپ قرآن پاک کی ترتیب پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ بھی اللہ نے دوزخ کا ذکر کیا نا، تو اس کے ساتھ اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں دوزخ میں جانے کا سبب ہیں، اس کے فوراً ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی بتائی ہیں جو کہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ سود خوری جو کہ دوزخ میں دخول کا سبب ہے، اس کے بعد جنت اور اس میں داخل ہونے والے پرہیزگاروں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی صفت جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو بالکل سود خوری کے اپوزٹ ہے۔ مثلا سود خوری سے سود خور میں حرص، طمع، بخل، زر پرستی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سود دینے والے میں سود خور کے خلاف نفرتیں، بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں نا ایک طبقاتی تقسیم ہو جاتی ہے۔ جبکہ صدقہ اور خیرات دینے سے دینے والے کے دل میں بخل کی بجائے خوشی، مسرت اور فرحت پیدا ہوتی ہے، اور لینے والے کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری کے ساتھ جو ہے نا وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پورے معاشرے میں ایک دوسرے سے ہمدردی، مروت، اخوت، اتفاق اور محبت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایک اسلامی معاشرے میں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اسی لیے کتاب و سنت میں انفاق فی سبیل اللہ پر بہت ہی زور دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو یا تنگ دست، وہ ہر حال میں اپنی حیثیت کے مطابق اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر مسلمان غریبوں کو صدقہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو۔ اور اس ترغیب سے مقصود بخل اور حرص جیسی مختلف بیماریاں ہیں نا، ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین کی دوسری صفت جو ہے وہ ہے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا غصہ کسی ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، اور اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو، اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس سے انتقام لے سکے۔ ایسے وقت میں غصے کو برداشت کر جانا بہت ہی بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کسی کو لڑائی سے ہرا دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر دے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی، اور آپ ہر بار یہی جواب دیتے رہے، غصہ نہ کیا کرو۔ یہ میں نے آپ کو ترجمے کے درمیان بھی یہ والی بات بتائی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور غصہ پی جانا اور معاف کر دینا یہ الگ الگ کام ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور بات دل میں رکھے، اور پھر کسی بھی وقت اس کا انتقام لے۔ گویا غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ اور اعلیٰ صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکوکار لوگوں سے محبت رکھتا ہے جس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہوں، یعنی وہ وقتی طور پہ پی جائے اور پھر بعد میں اس سے انتقام بھی نہ لے۔ اب ہے آیت نمبر 135، والذین اور وہ لوگ جو اذا جب فعلو وہ کر بیٹھیں فاحشتن کوئی برائی، فاحشتن سب سے پہلے تو بتاؤں گی کہ یہ اسم نکرہ ہے، اس لیے ہم نے اس میں کوئی ایڈ کیا ہے۔ اب فاحشہ ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، یعنی انسان ایسا گناہ کرے جس میں صرف اس کی اپنی ذات تک وہ محدود نہ رہے، بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، جیسے کہ غیبت فاحشہ ہے، جو زنا ہے فاحشہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی برائیاں ہیں جو کہ فاحشہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سی انسان جو ایماندار ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ایسی سرزد ہو جاتی ہے تو اس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ او یا ظالموں وہ ظلم کر بیٹھیں، اور ظلم کا کیا مطلب، وہ خود پہ، انفسہم اپنی جانوں پر۔ پھر اگر یہ چیزیں ہو جائیں، فاحشہ بھی ہو جائے اور اپنی جانوں پر ظلم بھی کر لیں، تو وہ کیا کریں، ذکروا وہ یاد کرتے ہیں، ذال کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کو، فا پس فاستغفروا پھر وہ بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم لیمن لیے، ذنوب گناہوں کو، ذنب کی جمع ہے، زال نون اور با،
ذنوبی اپنے گناہوں کے لیے، ہم ان کے، یعنی لے من لیے، ذنوب من گناہ، ہم من ان کے، لی ذنوبہم اپنے گناہوں کے لیے، ومن اور کون ہے، یغفرو معاف کر سکتا ہو، الذنوبا گناہوں کو، الا مگر، اللہ اللہ تعالیٰ کے، ولم اور نہیں، یسرو وہ اصرار کرتے، صاد را را اس کا روٹ ورڈ ہے، اعلی اوپر، ما اس کے جو، فعلو انہوں نے کیا، وہم اور وہ سب، یعلمون وہ جانتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو فاحشہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ترجمے کے دوران بتا دی ہے۔ اب اس آیت کے الفاظ سے صاف کلیئر کٹ ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں یا متقی لوگ ہیں وہ کوئی بھی جان بوجھ کر برا کام نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک انسان ہونے کے ناطے ان سے ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اگر اس برے کام یا غلطی کا اثر جو ہے وہ صرف اپنی ذات تک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً معاف کر دے گا، لیکن اگر اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس شخص سے معافی مانگنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ استغفار کی ایک اہم شرط ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جو بھی گناہ کرتے ہیں اس پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی اصرار کرنا کیا ہے کہ ایک گناہ کرنا، استغفار کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر استغفار کرنا، جو ایسا کام کرتے ہیں وہ یقیناً متقی نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ تو ہوتا ہے کہ ایک گناہ کسی سے ہو جاتا ہے تو اس کی معافی مانگ لیتا ہے، پھر دوسرا ہو گیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور پھر جو بھی ہم سے گناہ ہوتے جاتے ہیں ہم اس کی ساتھ ساتھ معافی مانگتے جائیں، اور اگر ایک دن میں 70 بار بھی اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے معافی مانگنے پر نہ صرف اسے معاف کرتے ہیں بلکہ اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور اصل میں معافی نہ مانگنا ہی گناہ پر اصرار کرنے کا مترادف ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور دوسری حدیث ہے، جس نے توبہ کی تو گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا، یہ ابن ماجہ کی میں یہ حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 136، اولئک یہی لوگ ہیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، یہ جیم زائی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مغفرتن مغفرت ہے، من سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجناتن اور جنتیں، اور ان کے لیے باغات ہیں یا جنتیں ہیں، تجری جاری ہیں، من سے، تحت ہوتا ہے نیچے، ہا ان کے، جن کے نیچے سے، الانہارو نہریں ہیں، نہر کی جمع ہے انہار، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا بیچ اس کے، ونعما اور کتنا اچھا ہے، اجرو بدلہ، حمزہ جیم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، العاملین عمل کرنے والوں کا، عین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرتن، اب اس سے پہلے جو آیات بیان کی گئی ہیں ان میں جو اوصاف بتائے گئے ہیں نیک لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اتنی اچھے اوصاف رکھنے والوں کے لیے مغفرت اور جنتیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، جہاں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی حسرت اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، خالدین فیہا ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی کبھی بھی وہاں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، کبھی بھی ان کی نعمتوں کو زوال نہیں آئے گا، جہاں پہ خوشیوں کو غم نہیں ڈسیں گے، کبھی زندگی کو موت نہیں آئے گی، کبھی جوانی کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اور جہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ مقاتل بن حیان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کا بدلہ جنت رکھا ہے، انہوں نے اللہ کی خاطر تھوڑا عمل کیا مگر ان کو بہت زیادہ اجر ملا، مشقت برداشت کرنے کے بعد ہی راحت کی امید ہوتی ہے، اور جزا کے وقت ہی عمل کرنے والوں کو اپنے عمل کا پورا بدلہ عطا ہوتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 137، قد یقیناً، خلط گزر چکے، ہا لام لام، من سے،
قبل پہلے، کم تمہارے، پہلے تم سے، سننن بہت سے طریقے، سین نون، نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا سنتن کی یہ جمع ہے، بہت سے واقعات، کئی گروہ، اور اس کے کئی معنی ہیں، راستہ، واقعہ، امت، طریقہ، اور خاص طور پر سنت کا لفظ جو ہے یہ کھلی شاہراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ راستہ جو شاہراہ عام ہو، یعنی وہ طرز زندگی جس کا انسان التزام کرے، لیکن یہاں پر قومیں اور امتیں مراد ہے۔ فسیرو، تم چلو پھرو، پس تم چلو پھرو، سین یا اور را یعنی سیر ہے اس کا یعنی سیر سے ہے یہ اس کا روٹ ورڈ، چلنا پھرنا کسی بھی مقصد کے لیے، ہمارے ہاں تو آؤٹنگ کے لیے ہم کہتے ہیں نا چلنا پھرنا، جبکہ عربی میں کسی بھی مقصد کے لیے چلنا، اور یہاں پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے چلو، فی میں، الردی زمین میں، فانظرو پس تم دیکھو، نون، زے اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبتو انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا، کاف، زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، مکذبین۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تو اس میں یہ جو بات ہے یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ پہ آئی ہے، اور ایسی آیات میں لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا، اور ان پوری قوموں کے عذاب کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے، جیسے کہ قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا، قوم نوح کا، اصحاب مدین، اصحاب الحجر، قوم سبا، ان تمام قوموں کا کیا حشر ہوا، اس کا مختلف صورتوں میں مختلف جگہ پہ بہت دفعہ اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ پھر فرعون کا اور آل فرعون کا کیا حشر ہوا، اور اصل میں یہ جو ٹاپک ہے نا کہ اس کو یہ جو ان تمام قوموں کا ذکر کرنا، ان کے عذاب کا ذکر کرنا، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء اور آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا اس سے عبرت حاصل کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ جتنے بھی واقعات ہمیں قرآن پاک میں بتا رہے ہیں ان کا مقصد اور مطلب صرف قصے بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو شروع میں بھی قرآن پاک جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر آیت جو ہے وہ ہمارے سے ہم اس کو اس کے تناظر میں ہم اپنے آپ کے ساتھ وہ آیت کو ریلیٹ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے، تو اگر ہم ان آیات کو پڑھ کے اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، آیا ہم تو نہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو ویسے ہی جھٹلا رہے، جھٹلانا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو نہ ماننا، اس پہ نہ عمل کرنا، اس پہ اس کو اپنی زندگی میں اپنی لائف کے اندر اس کو اس پہ عمل پیرا نہ ہونا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے کے مترادف ہی ہیں۔ اب ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاریہ معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی قوم اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ایسا عذاب نازل کرتا ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو کہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے والا بنائے اپنے احکامات کا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ہمارے پیارے نبی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہم تمام ان احکامات کو دل و جان سے قبول کریں، ان پہ عمل پیرا ہوں، اور اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزاریں۔ اب ہے آیت نمبر 138، ہاذا، یہ، بیان، بیان ہے، با یا اور نون، للناسی، لوگوں کے لیے، لیمن لیے، الناسی، لوگوں کے لیے، ہدن، اور ہدایت، وموعظۃ، اور نصیحت، واو، آئین اور زے اس کا روٹ ورڈ ہے، لیمن لیے، المتقین، ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں حاذا بیان ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے۔ اب ایسے جو واقعات ہیں وہ عام لوگوں کے لیے تو صرف ایک ہسٹوریکل بیان ہے، جن لوگوں کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوتا وہ صرف یہ کہنے پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ بہت سی تہذیبیں بنتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، اور ایک یونانی تہذیب تھی، ایک رومی تہذیب تھی، ایک ہندی تہذیب تھی، ایک مصری تہذیب تھی،
یعنی کہ ہر ایک تہذیب کی عمر تقریباً 1000 سال ہوتی ہے، اور جب یہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب مٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لے لیتی ہے جس کا پوری دنیا میں پھر سے بول بالا ہو جاتا ہے۔ اور اس تاریخی بیان میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بھی۔ اور یہ تو وہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ یہ تہذیبیں کیسے بن جاتی ہیں، کیسے بگڑتی ہیں۔ تو قرآن نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر نہ بھیجا ہو، اور جب تک بھی کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو ان کا نام، جس کو ہم عرف عام میں تہذیب کہتے ہیں، اس میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی عذاب سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب کسی بھی قوم کے عروج و زوال پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس سے وہ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس یعنی جو اسٹیج پہ یہ جو ٹاپک ہے یہ اسی مناسبت سے آیا ہے کہ جو مشرکین مکہ اور یہود اور ان کے حلیف اور منافقین جتنے بھی تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں اور مسلمانوں سے لڑائی کا ایک محاذ کھول رکھا ہے، ان سب کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد ہے آیت نمبر 139، ولا اور نہ تاہنو تم ہمت ہارو۔ اور تاہنو کا جو لفظ ہے وہ وہن سے ہے، واؤ ہا اور نون، اور وہن کہتے ہیں کمزور ہونے کو، اور اس کا استعمال مادی طور پر یعنی حصی طور پر بھی ہوتا ہے اور معنوی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ مادی طور پر ہو تو ہڈی کا کمزور ہو جانا یا کسی بھی سخت کا چیز کا جو ہے نا کمزور ہو جانا ہے، جیسے بڑھاپا وغیرہ یا کوئی بھی معذوری۔ اور معنوی استعمال ہو تو اخلاقی کمزوری یا عمل میں کمزوری مراد ہے یا رائے میں کمزوری۔ ولا اور نہ تحزنو تم غم کرو، ہا زائی اور نون، حزن یعنی کسی بھی معاملے میں طبیعت کا بہت بے چین ہو جانا، غم میں ڈوب جانا، کوئی بھی اضطراری کیفیت، جیسے جنگ احد کے بعد جو صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں آپ۔ وَأَنْتُمْ اور تم ہی الْعَالَوْنَ غالب رہو گے، آئین لام اور واؤ ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلند رہو گے، غالب رہو گے۔ ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مومن، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کہا کہ چلو پھرو زمین میں کسی مقصد کے لیے عبرت حاصل کرو، اور پھر قوموں کی تہذیب کا کہ وہ کیوں مٹتی ہیں اور کیوں باقی رہتی ہیں، اور کس طرح سے کوئی قوم باقی رہتی ہے اور کس طرح سے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کون سی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر سے غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیت غالباً اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی اور بد دلی کا شکار ہو رہے تھے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس میں مجاہدین احد کی طرف مخاطب ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو، سست اور غمزدہ ہونے کی بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور اگر تم مغلوب بھی ہو تو تم وہ وجوہات تلاش کرو جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے غلبے اور قوت کا اصل راز ایمان کو قرار دیا۔ اگر ایمانی قوت موجود ہے تو غلبہ تمہارا ہے۔ یہاں پہ ان دو کیفیات کا اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ شکست کے بعد ان کو غم لاحق ہو جاتا ہے اور غم سست کر دیتا ہے۔ یہ میدان جنگ میں شکست کے بعد دلوں کی شکست ہے۔ شکست پھوٹتی جو انسان کے نفس کو لاحق ہو جاتی ہے، انسان کو اٹھنے نہیں دیتی، بے عمل کر دیتی ہے، جبکہ ایمان عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کیفیات سے باہر نکالا کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، لہٰذا نہ سست پڑو نہ غم کھاؤ۔ اب ہے آیت نمبر 140، ان اگر یم سس کم لگی ہے تمہیں، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، قرہن چوٹ، قاف را اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، فقد تو یقیناً، مسا لگ چکی، القوما اس قوم کو، قرہن چوٹ، مثلہ اس جیسی، مثل جیسی، ہو اس، مثلہ اس جیسی، وتل کا اور یہ اسم اشارہ ہے، الایام دن ہے، اور یہ یوم کی جمع ہے، الایام دن ہے، نداولوہا ہم گھماتے رہتے ہیں انہیں، نداولو گھماتے رہتے ہیں، ہاں اسے،
दाल वाव और लाम इसका रूट वर्ड है। बैना दरमियान, अन्नासी लोगों के, वा और, ले ताके, लाम इल्लत है। यालमा ताके जान ले, अल्लाहु अल्लाह ताला, अल्लज़ीना उन लोगों को जो, आमनु ईमान लाए, वयत्ताहिज़ा और वो बना ले, मिनकुम तुम में से, शुहदा शहीद, शीन हा और दाल इसका रूट वर्ड है। अल्लाहु अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु वो मोहब्बत करता, अज़्ज़ालिमीन जालिमों से, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। इससे मुराद ये है कि जो लोग ईमान नहीं लाते, अल्लाह ताला को उनसे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अब है आयत नंबर 141। वा और लाम यहाँ पे इल्लत के लिए है, ले ताके, और आपको पता है लाम ताकीद के लिए भी आता है, जिसमें ज़रूर यकीनन जिसके मायने होते हैं, और एक लाम आता है जो अमर के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे इल्लत रीज़न के लिए है। वाव और ले ताके, युमखिसा ताके खालिस कर दे, मीम हा और साद इसका रूट वर्ड है। खालिस करना, खोट और ऐब से पाक करना। अल्लाहु अल्लाह ताला, अल्लज़ीना उन लोगों को जो, आमनु ईमान लाए, वाया महाका और वो मिटा दे, मीम हा और कौफ किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, बिल्कुल उसको बातिल कर देना, बेबरकत और बेजान बना देना, घटा देना, कम कर देना। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि वो मिटा दे, अल काफिरीन काफिरों को, वलियुमखिसल्लाहुल्लज़ीना और ताकि अल्लाह ताला इन लोगों को खालिस कर दे जो ईमान लाए। तमहीज़ से मुराद इख्तियार करना, चुन लेना, ततहीर और खालिस करना है। ग़ज़वा उहद की शिकस्त की एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को खालिस कर ले, यानी अगर इनके गुनाह हों तो इन्हें मिटा दे, वरना इन्हें पहुंचने वाली तकलीफ की वजह से इनके दर्जात बुलंद फरमा दे। ततहीर और खालिस करने से मुराद गुनाहों से पाक और साफ करना है। अल्लाह ताला अहले ईमान को मुनाफिकीन से पाक करता है, वो मुनाफिकीन से अलग हो जाते हैं, वो मुनाफिक और मोमिन को पहचान लेते हैं। वह यमहकल काफिरीन और काफिरों को मिटा दे। ग़ज़वा उहद की शिकस्त की एक हिकमत ये भी थी कि अल्लाह ताला काफिरों को मिटा दे। काफिरों को मिटाने के लिए अल्लाह ताला का तरीकाकार बहुत अजीब है। अल्लाह ताला वक्ती फ़तह से इन्हें तकब्बुर और सरकशी में मुब्तला कर देता है, और यही चीज़ इनकी हलाकत और बर्बादी का बायस बन जाती है। अब हमने जितनी भी पढ़ी हैं, यहाँ पे जहाँ तक जितनी आयत पिछली पढ़ी हैं, उसमें मेन यानी 3 हिकमतें हमें पता चली हैं। एक तो ये कि खुशी और गमी, फ़तह, शिकस्त, कामरानी और नाकामी, खुशहाली और तंगदस्ती ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों में से हर किसी को पेश आती रहती हैं। इसलिए अगर मुसलमानों को वक़्ती तौर पर शिकस्त हो भी गई, तो गमज़दा और बददिल होने की कोई वजह नहीं। और फिर उसके बाद दूसरी हिकमत ये है कि अल्लाह ताला उनमें से चंद लोगों को शहादत का दर्जा देना चाह रहा था, ताकि उनके दर्जात बुलंद हों। और फिर तीसरी हिकमत ये कि हकीकी मुसलमान मुमताज़ होकर सबके सामने आ जाएँ, और काफ़िर इस आर्ज़ी फ़तह से दलेर होकर फिर से मुसलमानों पर हमला करने के लिए आएँ, तो इनके करतूतों का इनको बदला मिल सके। जैसा कि बाद में ग़ज़वा खंदक में कफ़ार शिकस्त खाकर भाग खड़े हुए। इसके बाद इनमें ये सकत ना रही कि वो जारहाना तौर पर मुसलमानों पर हमला आवर हो सके। अब है आयत नंबर 142। अम या हसिब तुमने गुमान कर लिया, हा सीन और बा इसका रूट वर्ड है, अन के, अदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, दाल हा और लाम इसका रूट वर्ड है। तदखुलून का जो है नून वो अन की वजह से हजफ हो गया है। अल जन्नता जन्नत में, वलम्मा यालम हालांकि अभी तक नहीं जाना, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अल्लाज़ीना उन लोगों को, जाहदू जिन्होंने जिहाद किया, जीम हा और दाल इसका रूट वर्ड है, मिन से कुम तुम यानी तुम में से, व यालमा और वो जान ले, अस्साबिरीन सबर करने वालों को, साबर की जमा है साबिरीन और इसका रूट वर्ड है सौद बा और रा। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अम हसिब तुम यानी जन्नत के जिन आला दर्जात पर अल्लाह ताला तुम्हें पहुंचाना चाहता है, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें बस बैठे बैठे आराम से मिल जाएंगे? अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तहान लेकर ये ना देखेगा कि जिहाद में हिस्सा लेने वाले और इस पर साबित कदम रहने वाले कौन कौन से लोग हैं। जन्नत के बुलंद दर्जात पर तो वही लोग फायज होंगे जो अल्लाह की राह में हर तरह की सख्तियां झेलने और कुर्बानियां पेश करने के लिए तैयार हों। यहाँ भी अल्लाह ताला के देखने या जानने से वही मुराद है
جو پہلی آیات میں ہے، یعنی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ مسلمانوں کی پوری جماعت یہ صورتحال خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب ہے آیت نمبر 143، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، کُنْتُم، تھے تم، تمنونا، تم تمنا کرتے تھے، میم نون، نون اس کا روٹ ورڈ ہے، الموتا، موت کی، من، سے، قبلی، پہلے، یعنی اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے، ان، یہ کہ، تلقوہ، تم ملو اس سے، تلقو، ملنا، تم ملو، ہو اس سے، لام، کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فقد، تو یقیناً، پس یقیناً، رأیتمو، تم نے دیکھ لیا، ہو اس کو، رأیتموہ، را، حمزہ اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، نون، زو اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اب اس آیت میں غزوہ احد کا ایک دوسرا منظر پیش کیا گیا ہے، جبکہ مسلمان ابتدا میں شکست سے دوچار ہوئے تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، وہ شہدائے بدر کے فضائل سن سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے ایسا موقع انہیں دوبارہ فراہم کیا تو وہ اللہ کی راہ میں جان دے کر شہادت کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ مشورے کے وقت بھی ایسے ہی صحابہ نے زور دیا تھا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں لڑنی چاہیے، لیکن جب شکست ہوئی تو ایسے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ اب اس آیت میں انہی لوگوں سے خطاب ہے کہ جو چیز تم چاہتے تھے وہی تمہیں پیش آئی ہے، آپ پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کیا کرو، اور جب ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔